اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین اکرام، سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہم ہیں، سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، کہ وہ جس وقت کربلا ہوئی اس وقت ہم نے اولاد پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ حسین اکیلے کھڑے پکار رہے تھے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، لیکن کوئی نہ نکلا۔ سب اپنے مسلح، اپنی تسبیحاں اور اپنے لوٹے لے کر چھپ گئے، کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر اس وقت ان مسلمانوں نے حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہوتا تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولادوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، تو یہ نہ ہوتا اگر اس وقت ہم نے حسین کا ساتھ دیا ہوتا۔ ہم نے نہیں ساتھ دیا اور اس کی سزا آج تک ہم یہ بھگت رہے ہیں، اور مزید آگے کیا حشر ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ جو چیزیں آج کل آ رہی ہیں، فتنے کا دور ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بچانا ہے۔ تو کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ ہم تو اپنی دنیا کے غلام بن کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ ان کا کریکٹر کیسے ہم نے سیدھا کرنا ہے، ان کا کریکٹر کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری بچیاں بن ٹھن کے اتنے بڑے مجمع میں اور وہ لباس پہنتی ہیں جو لباس پہنا ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ بے لباس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت ہی نہیں کی، ہم نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت ہی نہیں کی۔ عورت تو نام ہی چھپانے کا ہے، اور ہم نے بنا سنوار کر کے ہم نے دنیا کے اس بھیڑ میں ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو بھیڑیے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں تاک لگا کے کہ کوئی آئے اور ہم اس کو چیٹ پھاڑ کریں، اور یہ تماشا ہم نے دیکھ لیا، اور کتنے تماشے ہم نے دیکھنے ہیں۔ تو یہ ہمیں سزا مل رہی ہے، اور کیوں نہ ملے گی، اس لیے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنے کا کہا تھا، اس پہ بہت زور دیا تھا کہ اگر تم نے گمراہ نہیں ہونا تو قرآن کو اور میری اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ لیکن ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو بلکہ ہم نے چھوڑا ہی نہیں، قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ قومیں، وہ ہمارے اسلاف جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، جن کی سیرت پر ہمیں چلنے کا حکم ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر خوار ذلیل تو ہونا ہی ہے۔ خدا کے لیے اس سے نجات حاصل کریں، اور نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن اور اس کی اہل بیت، قرآن اور رسول اللہ کی اہل بیت۔ ان کا دامن پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنے صرف زبانی پڑھ لیا، جی بس الحمدللہ رب العالمین، پتہ نہیں یہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، کبھی سمجھ کر پڑھا ہے؟ میں جی 10 سپارے روز پڑھتا ہوں، میں 20 پڑھتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، سمجھ کر پڑھو، تو پھر تمہیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ خود ہی دے دے گا، پھر تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت مانگو گے تو ہدایت ملے گی، ورنہ اسی طرح تم
بھٹکتے پھرو گے اور اس سے بھی مزید اور زیادہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔